معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مختوم ارشد مشن پنڈوا شریف مالدہ بنگال کی جانب سے حاضر ہوں، نور انوار کا درس لے کر، جس میں ہم نے کل ہی اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت پر نظر ڈالا۔ تو آئیے آج آگے کا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اصول فقہ کو شریعت اور احکام کی بنیاد بنائی اور علم حلال و حرام کی بھی بنیاد بنائی۔ وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِنِ وَالدَّلَائِلِ، اور اس کو دلائل اور براہین سے آراستہ اور پیراستہ فرمایا، یعنی شرائع اور احکام کو دلائل اور براہین سے آراستہ فرمایا۔ وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلْيِ وَالشَّمَائِلِ، اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بھی آراستہ و پیراستہ فرمایا۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اجرى هذه الرسوم الى يوم الدين، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے ان رسوم سے مراد رسوم شرع کو، اور یوم الدین سے مراد یوم جزا ہے۔ تو درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے ان رسوم کو قیامت تک کے لیے جاری کیا۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِأَيْدِ الْمَتِينَ، اور علماء کی تائید فرمائی اور علماء کو تقویت بخشی، بِأَيْدِ الْمَتِينَ، مستحکم توانائی کے ساتھ علماء کو تقویت بخشی۔ ورفع درجاتهم فی اعلی علیین، اور ان علماء کرام کے درجات کو اعلی علیین میں بلند فرمایا۔ وشہد لهم بالفلاح والیقین، اور ان علماء کرام کی فلاح اور یقین کی گواہی دی، یعنی ایمان اور یقین، فلاح اور ایمان کی گواہی دی، یقین بمعنی ایمان، فلاح اور ایمان کی گواہی دی۔ وعلی آلہ، اور درود و سلام نازل ہو آپ کے آل، و اصحابہ، اور آپ کے اصحاب پر، الہادین، جو ہدایت دینے والے ہیں، المہتدین، خوب ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت دینے والے خوب ہدایت یافتہ ہیں، ان پر درود و سلام نازل ہو۔ وتابعیہم، اور ان صحابہ کرام کے تابعی پر، وتبعہم، اور ان کے تابعین پر، یعنی ائمہ مجتہدین، یعنی تبع تابعین پر بھی درود و سلام نازل ہو۔ تو جیسا کہ آپ نے کل پڑھا کہ علم اصول فقہ ایسے اصول کو کہتے ہیں جس میں احکام کو ادلہ سے ثابت کرنے سے بحث کیا جائے، اور اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت آپ نے جان لی۔ اب آئیے، ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ اصول کا لغوی معنی آتا ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی جائے، یہ اصول کا لغوی معنی ہے۔ اور اصول کے کئی اصطلاحی معنی ہم نے پڑھے تھے، جن میں سے پہلا معنی، اصول کا معنی اصل کی جو جمع ہے، اس کا پہلا معنی راجح کے آتا ہے، جیسا کہ ان الحقیقت فی الاستعمال،
ان الاصل فی الحقیقت، ان الاصل فی الاستعمال الحقیقہ، کہ استعمال میں اصل یعنی استعمال میں راجح حقیقت ہے، یہ اس کی مثال۔ اور دوسرا معنی اس کا بتایا، اس کا دوسرا معنی آتا ہے قاعدہ کلیہ پر بھی بولا جاتا ہے، قاعدہ کلیہ پر بھی اصل کا معنی بولا جاتا ہے، جیسے کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، اصل من اصول النحو، یہ نحو کے گرامر میں سے ایک گرامر ہے، نحو کے قاعدے میں سے ایک قاعدہ ہے۔ تو یہاں اصل جو ہے یہ قاعدہ کے معنی، اور قاعدہ کی تعریف کرتی ہے، قاعدہ اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں جس کے جو اپنے موضوع کے تمام افراد کو منطبق اور چسپا ہو جاتا ہے، منطبق ہو جاتا ہے، جو اپنے موضوع کے تمام افراد پر منطبق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اصل کا معنی ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اصل یہ دلیل کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے آتوا الزکاۃ اصل من وجوب الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ تو اصل اس عبارت میں یہ دلیل کے معنی میں ہے، اور استصحاب پر بھی بولا جاتا ہے، اور کئی معنی آتے ہیں اس کے، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا۔ اور فقہ کا لغوی معنی آتا ہے سمجھنے کے، فقہ کا لغوی معنی سمجھنے کے آتا ہے، اور اصطلاح شرع میں فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی دو تعریف کی گئی ہے، ایک امام اعظم نے کی ہے اور ایک امام شافعی نے کی ہے۔ امام شافعی کی تعریف یہ ہے کہ فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا، احکام شرعیہ فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ اور امام اعظم کی تعریف ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی نفس کا اپنے لیے فائدہ مند اور ضرر رساں چیز کو جان لینا، اسی کا نام فقہ ہے۔ اچھا، تو ہم نے جو ابھی اصول فقہ کی جو تعریف پڑھی، یہ تعریف اصول فقہ کی دو طرح سے کی گئی ہے، ایک حد لقبی ہے اور ایک حد اضافی ہے۔ حد لقبی اور حد اضافی کسے کہتے ہیں؟ حد اضافی کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کرنا، مضاف اور مضاف الیہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کرنا، جیسا کہ ابھی ہم نے کیا۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کا معنی لغت میں بنیاد کے آتا ہے جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی جائے، جیسے چھت کی دیوار پر بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اصطلاح شرع میں کئی معنی پر بولا جاتا ہے۔ اصل راجح کے معنی میں بھی آتا ہے، اصل دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، اصل استصحاب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کئی معنی میں آتا ہے۔ تو یہ اصول فقہ کی حد اضافی تھی، اور حد لقبی جس میں احکام کو ادلہ سے کس طور سے ثابت کیا جائے، اس چیز سے بحث کی جاتی ہے کہ اصول فقہ کی حد اضافی نہیں، حد لقبی ہے، اور حد اضافی جو ہم نے کر دی۔ مبنا یہ بنیاد کے معنی میں ہے، اور شرائع یہ شریعتن کی جمع ہے، اور شریعت کہتے ہیں الہی وضع کردہ چیز کو شریعت کہتے ہیں، الہی وضع کردہ چیز کو شریعت کہتے ہیں، اور احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَأَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِنِ وَالدَّلَائِلِ۔ صیر یصیرو کا معنی ہوتا ہے بنانا، اور ہا ضمیر سے مراد شرائع اور احکام، جیسا کہ محشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ اور موشح توشیح کا معنی آتا ہے یہ وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلْيِ وَالشَّمَائِلِ۔ توثیق یہاں ایک لفظ ذکر کیا گیا تھا، وَمُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِنِ وَالدَّلَائِلِ وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلْيِ وَالشَّمَائِلِ۔ تو موثقہ یہ باب تفعیل، توثیق وثقہ یوثق توثیقا یہ باب تفعیل سے آیا ہے۔
اور توثیق کا معنی ہوتا ہے محکم دستوار کردن، محکم بنانا اور دستوار کرنا، اس کو کہتے ہیں یعنی آراستہ پیراستہ کرنا۔ اور اس کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے، اور آگے ایک لفظ ہے دلیل، دلیل کا لفظ ہے۔ دلیل اس معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں، دلیل اس معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں جو مجہول تصدیقی تک لے جاتا ہے۔ وہ موشحتم بالبراہین والدلائل، اور اس کو یعنی شریعت اور احکام کو دلائل اور براہین سے آراستہ فرمایا۔ تو یہاں پر جو دلائل اور براہین کا لفظ ہے یہ طلب توضیح ہے۔ کہتے ہیں دلیل جو ہے، دلائل کہتے کسے ہیں؟ وہ معلوم تصدیقی ہے جو مجہول تصدیقی تک لے جائے، ٹھیک ہے۔ اور برہان جو ہے یہ دلیل ہی کی ایک قسم ہے، برہان یہ دلیل ہی کی ایک قسم ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ مَا تَتَرَكَّبُ مِنَ الْيَقِينِيَّاتِ، اور دلیل یہ ہے جو کہ یقینیات سے مرکب ہو۔ دلیل وہ ہوتا ہے جو کہ یقینیات سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ برہان جو ہے دلیل ہی کی ایک قسم سے ہے، اور یہ برہان جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں جو کہ یقینیات سے مرکب ہو۔ تو یہاں پہ براہین کے بعد جو دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، براہین کے بعد جو دلائل کا ذکر کیا گیا ہے یہ خاص کے بعد عام کو ذکر کرنے کے قبیل سے ہے، خاص کے بعد عام کو ذکر کرنے کے قبیل سے ہے، یعنی کہ براہین جو ہے یہ خاص ہے اور دلائل یہ عام ہے، کیونکہ دلائل کہتے ہیں اس معلوم تصدیقی کو جو مجہول تصدیقی تک لے جائے، اور براہین یہ دلیل ہی کی ایک قسم میں سے ہے جو کہ یقینیات سے مرکب ہوتی ہے براہین۔ تو یہ خاص ہوئی، تو خاص کو عام، خاص کے بعد عام کو ذکر کرنے کے قبیل سے ہے۔ اور وشح، وشح کا معنی بھی ہوتا ہے آراستہ پیراستہ کرنا، موشح باب تفعیل سے آیا ہے۔ اور بالحلی، یہ حلیتن کی جمع ہے، حلیتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے زیور۔ اور شمائل، یہ شمائل جو ہے فتحہ، یعنی اول کے فتحہ کے ساتھ عادت و خصلت کے معنی میں ہے۔ شمائل، شمائل عادت و خصلت کے معنی میں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلی اور شمائل سے مراد دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ ہے، دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ ہے۔ تو تعریف یہاں سے دیکھیں پھر سے، تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اصول فقہ کو شریعت اور احکام کی بنیاد بنائی اور علم حلال و حرام کی بنیاد بنائی، وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِنِ وَالدَّلَائِلِ، اور اس کو دلائل اور براہین سے آراستہ و پیراستہ فرمایا، وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلِّ وَالشَّمَائِلِ، اور دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ سے بھی آراستہ پیراستہ فرمایا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، الذی اجرا ہذہ الرسوم الی یوم الدین، جنہوں نے شریعت کے رسموں کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ اچھا، صلاۃ یہاں پہ طلب توضیح ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو طلب توضیح ہے، یہاں پہ صلاۃ کا معنی دعا کے آتا ہے، صلاۃ کا معنی کیا آتا ہے؟ دعا کے، اور نسبت کے تغیر کے اعتبار سے اس کا معنی بھی بدلتا رہتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت چنانچہ اگر ہم فرشتوں کی جانب کرتے ہیں تو طلب مغفرت اور استغفار کے آتا ہے، بخشش کے آتا ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ کی جانب کی جائے تو رحمت مراد ہوتی ہے، اور جب اس کی نسبت چرند و پرند کی جانب کی جائے تو تسبیح و تحلیل مراد لیا جاتا ہے۔ تو نسبت کے اعتبار سے صلاۃ کا معنی بدلتا رہتا ہے۔ تو صلاۃ کے کئی معنی ہیں۔
اچھا، نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ صلاۃ کا معنی دعا کے آتا ہے، اور چونکہ نماز کی دیکھا جائے تو ہر پہلو میں دعا ہے، ہر پہلو میں آپ نے نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ میں دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور رکوع میں گئے تو دعا، سجود میں گئے تو دعا، قاعدہ قیام، اس کے ہر اجزاء میں دیکھا جائے تو دعا ہی دعا ہے۔ تو اس کو دعا کو دیکھ کر کے پورے نمازی کو دعا کا دے دیا صلاۃ، کہ جو کہ دعا کے معنی میں ہے، نماز کو صلاۃ کہہ دیا گیا، چونکہ اس کے اکثر اجزاء میں دعا پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ، اَيَّدَ يُؤَيِّدُ تائید، باب تفعیل سے آیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور علماء کرام کو تقویت بخشی، بِأَيْدِ الْمَتِينَ، مستحکم توانائی سے، اور علماء کرام کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو مستحکم توانائی سے تقویت بخشی، وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ، اے درجات العلماء، اور علماء کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند فرمایا۔ اب علیین جو یہاں پہ ہے، یہ کہتے کسے ہیں؟ اس میں بہت سے قول منقول ہیں، جیسا کہ محشی رحمہ فرماتے ہیں کہ علیین کا معنی غرفائے بہشت کے بھی آتا ہے، یعنی جنت کا گھر، خانہ بلند بہشت یعنی بلند جنت کا گھر، یہ بھی، اور کسی نے کہا ہے کہ علیین یہ اس میں مفرد ہے جو کہ جنت کے معنی میں، اور کسی نے کہا ہے کہ علیین سدرۃ المنتہا کے معنی میں ہے۔ تو اس کے بہت سے حضرات نے اس کا قول کیا ہے۔ اچھا، وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور علماء کرام کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند فرمایا۔ وَشَهِدَ لَهُمْ، شہید یشہد منے گواہی دینا، اور علماء کرام کے فلاح و ایمان کی گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے فلاح و ایمان کی گواہی دی۔ وَعَلَىٰ آلِهِ، اور یہاں پہ درود و سلام نازل ہو، پہلے ترجمہ دیکھیں، درود و سلام نازل ہو آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر جو ہدایت دینے والے خوب ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کے تابعین پر اور تبع تابعین پر یعنی ائمہ مجتہدین پر۔ تو آل یہ اصل میں اس کو اصل میں یہ اہلن تھا، آل یہ اہلن سے بنا ہے، آل یہ اہلن سے بنا ہے، اور آل یہ اہلن سے بنا ہے، اور اس کو اہل سے آل کیسے کیا گیا؟ تو خلاف قیاس ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا، اور آمنہ کے قاعدہ کے مطابق اس کو آل بنا لیا گیا۔ اور آل یہ سب کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، یہ اشرف اشخاص میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے آل محمد، آل فرعون وغیرہ وغیرہ، چاہے وہ دینی اعتبار سے اشرف ہو یا دنیاوی اعتبار سے اشرف ہو۔ جیسے آل فرعون دنیاوی اعتبار سے اشرف ہو، آل فرعون کہتے ہیں، آل غلام محمد نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اہل کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہل بیت، اہل خانہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور یہاں پہ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اس سے صحابہ مراد ہیں۔ تو صحابہ کہتے کسے ہیں؟ تو صحابہ کی تعریف ہے، صحابی اس خوش نصیب مومن شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا
اور ایمان ہی کی اعلیٰ حالت میں اس دنیا سے چل بسے۔ یہ صحابی رسول کی تعریف ہے۔ صحابی رسول اس خوش نصیب مومن شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چل بسے۔ یہ صحابی رسول کی تعریف ہے۔ اب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تعریف کی کہ صحابی اس خوش نصیب مومن شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ایمان کی حالت میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے یہ بھی صحابی میں سے تھے، تو آپ نے جو صحابی کی تعریف کی ہے یہ اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، حالانکہ تعریف ایسی ہونی چاہیے جو کہ اپنے افراد کو جامع اور دخول غیر سے مانے ہو۔ تو پھر اس کا جواب دیا گیا کہ تعریف اس طور سے کی جائے تاکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی صحابی رسول کی تعریف سے خارج نہ ہونے پائیں۔ بہی طور کے اس طرح تعریف کی جائے کہ صحابی اس خوش نصیب مومن شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چل بسے۔ یہ صحابی رسول کی تعریف ہے۔ لہٰذا